ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 39ویں قسط میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کل کی گفتگو کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ان اقساط میں ہم سیرت ابن ہشام اور اسی طرح تاریخ طبری سے بھی استفادہ کریں گے۔ بس آج کی چند باتوں کو بھی سیرت ابن ہشام سے نقل کروں گا کہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی پر جب وحی کا نزول ہوا اور اس کے بعد آپ نے اس پیغام کو اپنے خانوادے کے سامنے رکھا، حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے قبول کیا، اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے قبول کیا۔ بس جبریل جب آپ کے پاس وحی لے کر آئے تو ساتھ ہی نماز کی جو تعلیم تھی، وضو اور نماز کی تعلیم، وہ بھی آپ تک منتقل کی۔ سیرت ابن ہشام صفحہ نمبر 215 پہلی جلد میں کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ نماز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی تو جبریل آئے ایسے وقت میں کہ آپ مکہ کے بلند حصے پر تھے۔ پھر وادی کے ایک کنارے کو جبریل نے ٹھوکر لگائی تو وہاں سے ایک چشمہ بہہ نکلا۔ جبریل نے وضو کیا اس حالت میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ملاحظہ کر رہے تھے تاکہ آپ کو بتلائیں کہ نماز کے لیے طہارت کا طریقہ کیا ہوگا خدا کی طرف سے۔ پھر رسول اللہ نے بھی وضو فرمایا جس طرح جبریل کو وضو کرتے ملاحظہ فرمایا تھا۔ پھر آپ کو لے کر جبریل کھڑے ہو گئے اور آپ کو ساتھ لے کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جبریل علیہ السلام لوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے اور لانے کے بعد ان کو وضو سکھایا جیسا کہ جبریل کی طرف سے اللہ نے جبریل کے ذریعے آپ تک منتقل کیا تھا۔ بس آپ سے وضو کا طریقہ سیکھ کر حضرت خدیجہ نے بھی وضو کیا اور پھر رسول اللہ نے نماز پڑھی اور حضرت خدیجہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ بس یہ پہلی نماز اسلام کی، اس کی امامت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والی خاتون جناب خدیجہ الکبریٰ تھی۔ پھر ان نمازیوں میں اضافہ ہوا حضرت علی علیہ السلام کا، اور کل جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تاجر عفیف کا کہ جس نے خانہ کعبہ میں ان 3 افراد کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اسی طرح اوقات نماز کے بارے میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ پر نماز فرض کی گئی تو جبریل آپ کے پاس آئے اور آپ کو ساتھ لے کر نماز ظہر پڑھی، جبکہ آفتاب جو ہے وہ زوال کی طرف شروع ہو چکا تھا۔ پھر اس کے ساتھ آپ کو لے کر نماز عصر پڑھی، پھر آپ کو ساتھ لے کر نماز مغرب پڑھی اور جبکہ سورج ڈوب گیا تھا، پھر آپ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی، اسی طرح اس کے بعد صبح کی نماز پڑھی، یعنی ایک دن نمازیں پڑھی نمازوں کے ابتدائی وقت میں۔ اگلے دن جبریل پھر آئے اور نمازوں کے آخری اوقات میں پڑھی۔ بس ان دونوں اوقات کے درمیان کو نمازوں کے اوقات قرار دیا گیا۔ بس اوائل اسلام سے ہی
نماز کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہوا۔ باقی خود نماز کی رکعتوں اور کتنے اوقات کی نماز کا فرض ہونا، اس کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ نبوت کے 12ویں سال میں جا کر 10ویں 12ویں سال میں جا کر معراج کے موقع پر نمازوں کی مزید شکل کو واضح کر کے اور پھر واجب نمازیں جو روزانہ کی ہیں ان کو معین کر دیا گیا۔ اگلی بات جو یہاں پر میں کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ عرض کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اسلام پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے لبیک کہا، اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے لبیک کہا۔ یہاں پر میں نقل کروں گا سیرت ابن ہشام کے پہلے جلد میں سے کہ لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام رسول خدا کے گھر میں ہی رہائش پذیر تھے، آپ کے زیر تربیت تھے۔ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت قحط سالی کا موسم تھا مکے میں اور اس لحاظ سے لوگوں کے ساتھ مشکل تھی، اور جب قریش پر قحط کی آفت آئی اور حضرت ابو طالب چونکہ زیادہ بال بچوں والے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہ جو بنی ہاشم میں سے خوشحال افراد میں سے تھے، ان سے اب نے فرمایا کہ اے عباس، تمہارا بھائی ابو طالب بہت بال بچوں والا ہے، اور اس قحط کی وجہ سے جو لوگوں پر مصیبت آئی ہے تو تم دیکھ رہے ہو، بس میرے ساتھ چلو کہ چلیں اور چچا کا حضرت ابو طالب کا کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ ان کے بچوں میں سے ایک کو میں لے لیتا ہوں اور ایک کو تم لے لو، تاکہ ہم ان بچوں کی دیکھ بھال کر لیں اور ان کا بوجھ کچھ کم ہو۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا عباس دونوں حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور دونوں نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے بارے میں آپ سے کچھ بوجھ ہلکا کریں اور اس وقت تک اس آفت سے نجات پائیں جس میں وہ مبتلا ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابو طالب نے بھی اس بات کو قبول کر لیا اور ان سے کہا کہ عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو اور باقی جو چاہو کرو۔ تو ابن ہشام نے کہا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو لے لیا اور انہیں اپنے ساتھ رکھا، اور عباس ابن عبد المطلب نے جناب جعفر کو لے لیا، جنہیں بعد میں جعفر طیار کے نام سے اسلام میں یاد کیا جاتا ہے۔ بس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس نبوت کے اعلان کا پیغام بھیجا، تو علی علیہ السلام نے آپ کی پیروی کی اور آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی، اور جعفر بھی جناب عباس ابن عبد المطلب کے پاس رہے یہاں تک کہ انہوں نے بھی اسلام اختیار کیا اور ان سے بے نیاز ہو گئے۔ اسی طرح اسی سے آگے سیرت ابن ہشام میں مولا علی علیہ السلام اور رسول اللہ کا عبادات کے لیے، نماز کے لیے مکہ کی گھاٹیوں میں نکل جانا اور نماز پڑھنے کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے کہا کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے جب نماز کا وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں کی جانب نکل جاتے اور اکثر علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ دونوں نمازیں پڑھا کرتے، پھر جب شام ہوتی تو دونوں لوٹ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے دنوں تک چاہا یہ دونوں اسی حالت میں رہے۔ ایک روز جب دونوں حضرات نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت ابو طالب نے دیکھ لیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، یہ کون سا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا، چچا جان، یہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے مولا علی سے پوچھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ کون سا دین ہے جس پر تم ہو؟ تو انہوں نے کہا، بابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اور جو چیزیں آپ نے پیش کی ہیں میں نے ان میں آپ کو سچا جانا ہے، اور میں نے اللہ کے لیے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی اور آپ کی پیروی کی ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے مولا علی سے کہا کہ انہوں نے یعنی رسول اللہ نے تمہیں بھلائی ہی کی جانب دعوت دی ہے، لہٰذا تم اس پر ثابت قدم رہو۔ بس حضرت علی علیہ السلام
کہ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ اس کے بعد اگلا جو فرد اسلام جنہوں نے قبول کیا ان کے بارے میں سیرت ابن ہشام کی پہلے جلد میں لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے کہا کہ مولا علی کے بعد جو اگلے اسلام لانے والے مرد تھے وہ زید ابن حارثہ تھے۔ زید ابن حارثہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے کہ جنہیں حضرت خدیجہ نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا۔ میں تھوڑا دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ زید جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے کے پاس تھے، وہاں ان کے غلام تھے، اور زید شام کے قریب کے کسی علاقے کے رہائشی تھے، اور وہاں کے ان کے والد اپنے قبیلے میں معتبر حیثیت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ غالباً رہزنوں نے اغوا کیا اور کہیں لے جا کر بیچ دیا تھا، جو بعد میں حضرت خدیجہ کے بھتیجے کے پاس پہنچا۔ حضرت خدیجہ کی خدمت میں شادی کے موقع پہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی تو آپ کے بھتیجے نے جن کا نام حکیم بن حزام بن خویلد ہے، انہوں نے اپنا یہ غلام حضرت خدیجہ کو تحفے اور ہدیے کے طور پر دے دیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے زید رسول خدا کو ہدیہ کیا۔ رسول اللہ نے زید کو آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ یہ وحی کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے۔ پس جب رسول خدا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور وحی کے نزول کے بعد آپ نے پیغام اسلام اپنے خانوادے کے پاس پیش کیا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ خواتین میں سے، مردوں میں سے حضرت علی علیہ السلام، اور دوسرے نمبر پہ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہوئے وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ ان کے بعد نبوت کے اس پہلے سال میں، یعنی بعثت کا جو پہلا سال ہے، اعلان نبوت کا پہلا سال، اس میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت ابوبکر ہیں، اسی طرح حضرت بلال ہیں، حضرت زبیر ہیں، طلحہ، اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، حضرت عثمان، اور ان کے بعد ابو عبیدہ نے، اسی طرح ابو سلمہ نے، اور ارقم ابن ابی الارقم نے، عثمان ابن مظعون اور ان کے بھائی قدامہ اور عبداللہ ابن مظعون نے، اسی طرح حضرت رسول اللہ کے چچا زاد عبیدہ ابن الحارث نے، اسی طرح سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل نے، اور اسی طرح حضرت ابوذر غفاری اور ان کے بھائی، حضرت ابوذر کا نام جندب ابن جنادہ تھا اور ان کے بھائی انیس ابن جنادہ، یہ دونوں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مکہ آئے تھے اور اسلام کی قبولیت کے بعد پھر یہ واپس اپنے قبیلے چلے گئے تھے، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پھر حضرت ابوذر غفاری مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے اور پھر اللہ کے نبی کی رحلت تک مدینہ میں ہی قیام پذیر رہے۔ اسی طرح پہلے ہی سال میں ایمان لانے والوں میں حضرت عمار ابن یاسر، آپ کے والد جناب یاسر اور آپ کی والدہ جناب سمیہ بھی شامل ہیں، اور اسی پہلے سال میں صہیب ابن سنان کہ جو ایک روم کے فرد تھے وہ ایمان لائے، اور اسی طرح حضرت خباب ابن ارت تمیمی ہیں، حضرت مصعب ابن عمیر کہ جو قریش کے ایک مالدار گھرانے کے بڑے خوبرو جوان تھے اور اپنی خوش لباسی کی وجہ سے مکہ میں شہرت بھی رکھتے تھے۔ بس یہ پہلے سال جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح خواتین میں حضرت خدیجہ کے علاوہ جنہوں نے پہلے سال نبوت میں قبول کیا اسلام، اس میں ایک رسول خدا کی دایا جناب ام ایمن ہیں، اسی طرح حضرت ام الفضل ہیں جو اللہ کے نبی کی چچی ہیں جن کا نام لبابہ تھا، اسماء بنت امیس ہیں، اسی طرح فاطمہ بنت خطاب ہیں، اور یہ جو خواتین تھیں کہ جنہوں نے پہلے ہی سال میں اللہ کے نبی کے دعوت کو قبول کر لیا۔ بس اسلام قبول کرنے میں سابقین اسلام میں اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، شاید میں وہ پورے ناموں کو ہر سال کے حساب سے بیان نہ کر پاؤں،
لیکن جہاں جہاں کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ جو مشہور ہو اور جس کا بیان کرنا ضروری ہو، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا۔ آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں، باقی باتوں کو اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔